السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل، رقم السورہ 17 ورقم الآیہ 1۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ارد گرد کو اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے۔ اور اس سیر کا مقصد یہ تھا لنوریہ من آیاتنا، کہ آپ اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا سفر بھی کروایا، اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر تک لے گئے چند گھڑیوں میں۔ اتنا لمبا چوڑا سفر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کے غم اور ہم اور دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے بلایا۔ 10 نبوی کو رجب کے مہینے میں آپ کے چچا اللہ کے پاس چلے گئے، اور 3 مہینے کے بعد رمضان کے مہینے میں آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ نے اتنا محسوس کیا کہ اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا کہ یہ تو غموں کا سال ہے، دکھوں کا سال ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے غموں کو دور کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بے مثال سیر کروائی، جو کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
جب ساتوں آسمانوں کے اوپر چلے گئے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری ہے جس کی جڑیں پہلے آسمان میں اور اس کا پھل ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور اتنا بڑا پھل حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے ہوں گے، اور اس کا ایک بیر 5-6 من کا جو گھڑا ہوتا ہے نا، جس میں اتنا پانی آ جائے، اتنا بڑا اس کا بیر ہوگا۔ اللہ کی قدرت ہے، کمال درجے کا، اور اسی بیری کی وجہ سے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، اور یہ انتہا ہے نیچے کے حکم احکام، جہاں تک اوپر سے جو آتے ہیں وہ ان کی بھی انتہا وہی ہے۔ آپ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو جبریل علیہ السلام کہنے بھی ھذا ابوک فسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے باپ ہیں، ان کو سلام کہے۔ آپ نے سلام کہا، یعنی کہ سلام اتنی برکت والی چیز ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ آپ یقین جانیے، پہلے آسمان پر گئے تو السلام علیکم جواب دیا، مرحبا کہا انہوں نے، دوسرے پر پھر سلام، تیسرے آسمان پر پھر سلام، چوتھے پر پھر سلام، اس طرح سلام کہتے گئے، آگے جاتے گئے۔ تو 7ویں آسمان پر جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ تمہارے باپ ہیں، ان کو سلام کہیں۔ آپ نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، ویلکم کیا، تو ایک میسج دیا جو میرے اور آپ کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے اللہ دے پیغمبر، جس وقت تسی واپس جاؤ، اقری امتک منی، اقری امتک منی السلام، اگر جدو واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا، یعنی کہ میری اور تہاڈی عظمت اور شان کہ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل سلام کہہ رہے ہیں، سلام بھی کہا اور ساتھ پیغام بھی دیا۔ وہ پیغام آج کے درس کا میسج ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ یہ بتانا کہ جنت کی زمین مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کے جو پودے اور درخت ہیں وہ 5 چیزیں بیان کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں، بڑے عظیم کلمات ہیں جن کو اللہ نے پسند کیے۔ دنیا جہان کے ہم غم، پریشانیاں، مصیبتیں اور ٹینشنیں، آپ یہ کلمات پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا۔ یہ وہ پیغام ہے معراج کے وقت 7ویں آسمان سے اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا، اور یہی وہ کلمات ہیں۔ نبی پاک کے پاس ایک بندہ آیا، دیہاتی بندہ تھا، کہنے لگا حضرت میں کمزور ہوں تو میں نے کو زیادہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ بھی اتنا تیز نہیں، تو میں چاہنا مینوں کوئی ایک ادھی چیز تسی دس دیو، میں اندے تے عمل کراں تے اللہ مینوں نجات عطا کر دین۔ آپ سرکار نے اس موقع تے بھی آن والے اس بندے نو ایک کوئی وظیفہ دسیا ہے کہ تو یہ پڑھیا کر۔ وہ انج کر کے نا انگلاں تے گندا گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔
5 چیزیں بیان کی. بندہ بڑا سمجھدار لگتا سی. کہنے لگے آقا یہ تو 5 چیزاں رب واسطے نے, یہ تو رب دی تعریف ہے, تے مینوں کی ملیا؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ. اے آقا یہ تے سارے اللہ دی تعریف دے کلمات نے, تے مینوں کی ملیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت تو 5 چیزاں اور بیان کی تھیں. آپ نے فرمایا کہ ایک کلمات پڑھن تو بعد تو اے پڑھیا کر, اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی. انگلیاں تو گندا گیا نا, پہلے 5 ادھر گنے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. 5 کلمات ادھر گندے تے 5 کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دے واسطے بیان کیتے. پڑھیا کر اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. انج کر کے ہاتھاں تے گنیا تے نبی پاک کہندے نے ہاتھ خالی لے کے آیا سی تے ہاتھ بھر کے جا رہے ہیں. ان کے اتنے عظیم کلمات نے. اچھا جنہوں یہ ساریاں چیزیں مل جان, اللہم اغفر لی, یا اللہ میں معاف کر دے, ورحمنی, اے اللہ میرے تے رحم فرما, وحدنی, اللہ میں ہدایت عطا کر, وعافنی, یا اللہ میں بیماریاں تو شفا عطا کر دے, ورزقنی, اللہ میں حلال دا رزق عطا کر. تو انہوں تو سارا کچھ مل گیا. آپ سرکار نے فرمایا بھی ہاتھ خالی لے کے آئے تو ہن اللہ دے فضل ہاتھ بھر کے لے کے جا رہے تے منگنا رب کو ہوئی ہے. اللہم اغفر لی, اے اللہ تو میں معاف کر دے. رب تو علاوہ کسی کو منگنا نہیں. اللہ فرماندے نے اے میرے بندے میرے کو منگیا کر. کیوں؟ میرے در آوے چولی پر دے ماں, میرے در آوے چولی پر دے ماں, تینوں مال اولاد تے زر دے ماں, تیری ہر مشکل کر حل دے ماں, کو لا الہ الا اللہ. تے رب دا اعلان کیے مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں, میں کوئی دور محل بنایا نہیں, چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں, کو لا الہ الا اللہ. اللہ کو منگیا کر. آج دے درس کا پیغام ہے جڑا اللہ دے نبی ابراہیم نے 7ویں اسمان تو میسج بھیجے ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اگے نبی پاک نے مزید فرما دیتا اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. اللہ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے. جب سرکار جدوں اوتے چلے گئے نا 7ویں اسمان تو اوپر, سدرۃ المنتہا تو بھی اوتے ایک اللہ دا گھر ہے, انہوں کہتے ہیں بیت المعمور, بیت ال. اور ایک جی میں دنیا تے بیت اللہ ہے نا, میں ایک درس بیان کیتا سی, تمہیں پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں, کہ پوری روئے زمین تے, پوری روئے زمین تے پانی ہی پانی سی, تے جس مقام تے بیت اللہ ہے نا یہ تے تھوڑی جی خشک مٹی سی, تھوڑی جی. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ نال اس مرکز تو ساری زمین نو پھیلا دیتے ہیں. تے سائنسی لحاظ نال اللہ دا کر بیت اللہ سچ مچ پوری دنیا دا مرکز ہے, سینٹر. تے دلہ دی محبت دے لحاظ نال بھی بیت اللہ مرکز ہے پوری دنیا دا. رب نے فرمایا نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ دا گھر بیت اللہ پوری دنیا دا مرکز ہے. تے اے واحد و گھر ہے پوری دنیا دے اندر
جتھے ایک نماز پڑھیے تو اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کر دے. اللہ سنو تھوڑی نماز نصیب کر دے. سرکار نے فرمایا غور کرنا جی اللہ تک کر دنیا تے بیت اللہ بالکل یہ اوپر 7 آسمانہ تو اوپر بھی ایک گھر ہے انہوں کہتے ہیں بیت المعمور. بیت المعمور نہ آپ سرکار نے فرمایا یہ وسیم گھر ہے جس گھر دے اندر روزانہ 70,000 فرشتہ اللہ دی عبادت کر دے تے ایک فرشتہ جڑا ایک مرتبہ عبادت کر دے قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. تسی اندازہ کرو فرشتے تعداد کتنی ہوئے گی عبادت کرنے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تشریف فرما آپ نے اوپر جا کے نا تو جناب جبریل تھوڑا جا اور اوپر لے گئے تو حدیث پاک میں چاہتا ہے شریف الاقلام کلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. کلموں کے چلنے کی آواز وہ فرشتے نوٹ کر رہے تھے. وہاں قریب تر پہنچ کر اللہ نے اپنے پیغمبر کو 3 تحفے عطا کیے. کتنے؟ 50 نمازیں تھیں. 50 نمازیں ایک اللہ نو پلے بن لینا تو دنیا و آخرت کی کامیابی کنفرم ہے انشاءاللہ. تو دنیا جہان اندر کوئی ہم تک کوئی غم باقی نہیں رہے گا. جادو ٹونا دشمن پریشانی ہر چیز ختم ہو جائے گی تو سکون تے اطمینان ہوئے گا. کیوں؟ یہ رحمت تے گفٹ اللہ دی طرفوں اللہ نے آسمانہ دے اوپر بلا کے دیتے نے. 50 نمازاں دتیاں اللہ سانو نمازاں دی پابندی دی توفیق دے. تے نال سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں آمن رسول تو لے کے آخر تک اے جتنے تسی دوست بیٹھے ہو نا عہد کر لو کہ انشاءاللہ اسی انہوں زبانی یاد کرنا تے طریقہ میں دس دینا بڑی جلدی یاد ہو جان گے. تسی اج قرآن پاک کھول کے نا جی تے روز پڑھو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 2 4 5 دن سے تنو زبانی یاد ہو جائے. اے آخری 2 آیتاں آپ سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ رات میں پڑھ لینا ہے نا انہوں ہر چیز تو ہی کافی ہو جاندیاں نے. دشمن تو بچن واسطے جادو ٹونے تو بچن واسطے پریشانیاں تو بچن واسطے یہ 2 آیتاں کافی نے. بلکہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جرا یہ 2 آیتاں پڑھ لوے نا تو رات نو تہجد نہ پڑھ سکے اللہ انہاں 2 آیتاں دی برکت نال تہجد دا ثواب بھی عطا کر. یہ رب نے 7 آسمانہ تو اوپر بلا کے دیتا ہے. انہوں کدی مس نہیں کرنا. اپنے بچیاں نو اپنی بیوی نو اپنے دوستاں نو اور خود بھی پڑھو اور پابندی کرو. جرا 3 دن مسلسل پڑھ لوے نا ان کے گھر کے اندر جادو ٹونے کا اور شیطان کا اثر باقی رہ سکتا ہی نہیں. آپ سرکار دی حدیث سے انہوں کدی نہیں چھوڑنا. تے تیسرا تحفہ رب نے دیتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر میں تواڈے نال اے وعدہ کرنا تہاڈی امت دے اندر جڑا بندہ میرے نال شرک نہیں کرے گا میں انہوں معاف کر دیاں گا. یہ بھی دعا کرو اللہ ساری زندگی شرک تو بچا کے رکھے. شرک بہت بڑی لعنت ہے بہت بڑا گناہ ہے. اے رب واسطے بڑی گالی. اللہ توحید تے قائم رکھے اور توحید تے ہی موت آئے. اور یہ تحفہ جنہوں نے رب نے دیتا ہے نا انہوں قائم رکھیے. سرکار واپس آئے تو 7ویں تو 6ٹھے آسمان تے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آئے نا جنہوں وہ پہلے تیار کھڑے سن تو کہنے لگے بھی دسو تحفہ کی ملے کی رب نے دیتا ہے. آپ نے مختصر کیا بھی 50 نمازاں رب نے فرض کی تھی. کہنے لگے جلدی واپس آؤ. میں نے بڑا تجربہ ہے بنی اسرائیل دے کولوں میں بڑا سخت تجربہ کیتا ہے. یہ تہاڈی امت نے 50 نمازاں کوئی نہیں پڑھنی تے تسی جاؤ رب کرو. مسلم شریف اندر آندا ہے میرے اور تہاڈے پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کرنا کتنے رحیم نبی نے کتنے کریم نبی نے امت کا کتنا پیار کرنے والے. مسلم دی حدیث پیش کر رہے ہیں ذمہ داری نال. آپ نے چکر لگایا 5 نمازاں معاف ہو گئیاں. پھر چکر لگایا 5 معاف ہو گئیاں. آپ نے امت دی خاطر 1 2 نہیں 9 مرتبہ چکر لگائے ہیں. 9 بار تے 9 ضرب 5 45 نمازاں میں
معاف ہو گیا، 5 رہ گیا. مفسر صاحب کہنے لگے یہ بھی نہیں کھولنی پڑنی ہے، پھر جاؤ. آپ کہنے لگے میں نے شرم آ دی، یہ اینا پیارا گفٹ رب نے دیتا ہے آسمانہ تو بلا کے، تو جب میں ایک پھیرا اور لا رہے تو پھر باقی کی بچنا ہے. میں نے ہوں شرم آ دی. اللہ اکبر اللہ. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آن لگے، اللہ دی طرفوں آواز آئی، اے میرے محبوب پیغمبر اے غور نہ سن لینا، لا یبدل القول لدیا، اسی جڑی گل کر دینے ہاں اون دے وچ تبدیلی کوئی نہیں آندی. چونکہ میں 50 نمازاں فرض کیتیاں نے، تسی ریکویسٹ کیتی تے میں 45 معاف کر دیتیاں. اگر تہاڈی امت 5 نمازاں دی پابندی کر لوے میں رب انہاں نوں ثواب 50 دا ہی عطا کراں گا. دعا کرو یہ آسمانی گفٹ ہے تے اللہ سب دی حفاظت دی توفیق دے. تے اللہ سونے آخری زندگی دی نماز بھی سانو با جماعت پڑھن دی توفیق دینا. یہ اج دا تحفہ ہے، اینو یاد رکھنا ہے تے نماز کدی زندگی چ مس نہیں کرنی. خود بھی پڑھنی، درس میرا مکمل ہو گیا لیکن یہ ذہن چ رکھنا اپنی جنت نہیں بنانی، اگے لوگوں نے بھی کہنا ہے. کئی بندے نمازی ہون گے، میں ذمہ دار نماز بیان کر رہے 5 وقت دے نمازی تہجد گزار تے لیکن گھر بھی نہیں کیا، کسی نے باہر بھی نہیں کیا، نہ کہن دی وجہ تو نمازی ہون دے باوجود جہنم سے چلے جاؤ. کہنا ہے لوگوں نے اچھے انداز نال. الحمدللہ میری عادت ہے، میں چوک پہ جتنے بھی کسی ریڈیو والے کو جانا نا میں پوچھا ہاں جی مسمو کا یا والد ادھر توجہ کر رہا بھی سار کی کہتے واٹ از یور نیم، میں نام کی تیرا بھی ہے جی میرا نام ہے عبداللہ. نام دسے میں کہ اتنا پیارا نام ہے، نماز پڑھنا ہے جی ایک دو پڑھنا، میں نام بدل دیا اپنا. جی تو نماز نہیں پڑھنی تو عبداللہ نام کیوں رکھے؟ جی سر پڑھا گا انشاءاللہ. وعدہ کیتا ایک باری 2 باری اچھے انداز نال تسی لوگوں کو کہو گے نا، اگر تواڈے کہن نال ایک بندہ بھی نمازی بن گیا اللہ جانتا نجات واسطے کافی. ایک بندہ لوگوں کو کہو، اپنے گھر تو آغاز کرو سونے انداز نال. سختی کتے کتے ہوندی ہے، ہر جگہ تے سختی کی ضرورت نہیں. اما جن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جڑا کام نرمی نال ہو سکتا ہے نا وہ سختی نال ہو ہی نہیں سکتا. کئی بندے اکھڑ مزاج ہوندے نے، اج دفتر چ کام کرتے ہیں سرکاری ملازموں کو پتہ ہے، تو کئی بندے درخواست بھی بوگس تے 2 نمبر تے زبان بڑی مٹھی، سر میں کم ان سر پلیز سر پلیز سر اچھا اوکے سر 2 منٹ سر ذرا پلیز، وہ پلیز کر کے سائن کروا لینا ہے پاویں درخواست 2 نمبر ہی ہوئے. تو کئی بندے درخواست 1 نمبر ہے تو زبان صحیح نہیں سائن کرا جی وہ گٹ آؤٹ تین پتہ ہی نہیں کل کی کری تھی. زبان مٹھی نرم ہوئے تو بڑے بڑے بندے من جاندے نے. اس زبان دے اندر مٹھاس پیدا کر. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دی ایک اکلڑی جان سی ان دا دشمن سارا جہان سی، پر مٹھی گل سچی گل تے مٹھی ایویں تو نہیں نا لکھاں دے مچوا لگ گیا، پر سچی گل تے مٹھی سبحان سی تائیوں سارے جہان اتے چھا گیا. جتوں لنگدا گیا رنگ محبت نال پیار نال گھر جا کے ہس کے انداز بدل کے بیوی نو بچیاں نو سونے انداز نال بیٹا اٹھو نماز پڑھیے، یہ تو ساڈا فائدہ ہے. گھر بھی کہو دفتر چ کہو ماتحت عملے نو کہو انشاءاللہ ایک کام کرن نال تسی دعا کرو گے ڈائریکٹ قبول ہو جائے گی. مگر نہ حدیث پاک چاہتا ہے جنہیں مرضی تسی نیک بن جاؤ، اگر تسی تبلیغ نہ کیتی تو تسی ہاتھ چک کے دعا کرو گے اللہ کہنے ریجیکٹ گیٹ آؤٹ میں نہیں سننی. کیوں کہ تو آپ نمازاں پڑھنے لوگوں کو کہندے ہی نہیں. حدیث ہے جامع ترمذی دی، فرمایا کہ اگر تم تبلیغ چھوڑ دو گے تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول ہی نہیں کرے. تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور آگے لوگوں کو کہنے کی توفیق دے. بیماروں کے لیے دعا کر لیں. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما، جتنے بھی ظالم نے اللہ انہوں نے نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، ظالماں نو عبرت دا نشان بنا دے، جتنے مسلمان نے اللہ انہوں فتح و نصرت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال کلی شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے بھائی بہنوئی حافظ محمد سلیم عابد انہوں دا پتے دا آپریشن ہویا، اللہ انہوں مکمل تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ بڑی ہمشیرہ محترمہ انہوں دا بھی بڑا آپریشن ہویا، اللہ انہوں بھی مکمل صحت تندرستی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی تیرے بندے جتنے جتنے بھی بیمار نے اللہ سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اللہ جی ایک اور درخواست ہے، یا اللہ تو ساڑھے جسمان دا خالق ہے، ساڑھے جسمان بنانے والے، اے میرے اللہ ساری زندگی تا حیات ساڑھے جسم دے ایک ایک عضو دی حفاظت فرمانا۔ اللہ ساڑھیاں اکھانوں ہتھانوں پیرانوں دل دماغ جگر پھیپڑے اور جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح رکھنا، تا حیات تندرستی عطا فرمانا۔ یا اللہ تیرے واسطے کی مشکل ہے اللہ، جب تک زندہ رکھنا ایمان اور صحت دی سلامتی عطا فرمانا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا توحید تے قائم رکھنا، جدو موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد اور کم فوت ہو گئے سب کو معاف فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خاص کر اللہ سونے ساڑے والدین تیرے رحم فرما، ساڑھے جو بنا جنہ دے والدین تیرے کل آگئے نے اللہ ان سب دے والدین معاف کر دے، جنت